تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر ایک بادل بھیجتے ہیں اور جہاں جہاں اس کا سایہ ہوگا تو سمجھ لو یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں اس کا سایہ نہیں ہے سمجھ لینا وہ جگہ کعبہ نہیں ہے، اور اسی جگہ تم نشان لگا لو۔ تو کعبۃ اللہ کی جگہ پر جیسے ایک سائبان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی چھاؤں ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس بادل کا ایک سایہ بن گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر نشان لگا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھودنا شروع کیا تو آدم علیہ السلام کی بنیادیں نیچے مل گئی، اور پھر اس پر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ میں، اور ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ پریشانی پیش آئی کہ اونچی دیوار پر کس طرح سے پتھر رکھیں اور کس طرح سے تعمیر کو انجام دیں۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، یہاں جو پتھر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور ہم نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جب اس کو آپ حکم دیں گے تو یہ اونچا ہو جائے گا، اور جب آپ اس سے کہیں گے نیچا ہونے کے لیے تو یہ نیچے چلا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے اور ان کے حکم سے پتھر اونچا ہو جاتا اور ان کے حکم سے پتھر نیچا ہو جاتا۔ تو اس پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہوگی کہ اتنا چھوٹا پاؤں ہے اور اتنا اندر کیسے چلا گیا، یہ پہلے اتنا اندر نہیں تھا، کیونکہ آپ نے جب اس پر کھڑے ہو کر کام کیا تو پیروں کے نشان آ گئے تھوڑے سے، یہ تو بعد میں ہم لوگوں نے چوم چوم کر چاٹ چاٹ کر اس کو اندر تک پہنچا دیا، یہ ہماری اپنی مہربانی ہے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے پہلے وہاں نہیں تھا۔ یہ مقام ابراہیم جو ہے پہلے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے برابر میں تھا، کیونکہ اس سے تعمیر میں کام لیا گیا تھا اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اور اب بھی آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس پتھروں پہ تھوڑے تھوڑے نشان ہیں۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں۔ اور اب جہاں پر مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار سیل آئی بہت زیادہ بڑی، یعنی پانی کا طوفان آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کر دور لے گیا۔ اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواروں کا معائنہ کرتے تھے، مطلب دیواروں کو دیکھتے تھے کہ وہ سیدھی ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کوئی عمارت کی تعمیر نہیں کی تھی۔ اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پتھر بھی اسی جگہ سیلاب نے پہنچا دیا جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواروں کو دیکھتے تھے۔ تو وہ دونوں مقام ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کر دیے، ایک تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، اور دوسری وہ جگہ جہاں آپ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے ان دونوں جگہ کو ایک کر دیا اور مقام ابراہیم کہلایا۔ جب کعبے کی تعمیر پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آواز لگاؤ اور ان سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے کہو۔ تو ایک تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز لگائی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے، اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے جو اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں رکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے عرفات کی پہاڑی پر جا کر آواز لگائی، وہاں سے ندا دی، اور وہاں سے اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہ گئے، اور یہیں پر ان کی شادیاں ہوئیں، اور بعد میں انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا۔ اور سوائے اللہ کے دین کے اس پورے علاقے میں کوئی دین نہیں تھا، اور سبھی لوگ ملت ابراہیم پہ تھے، یعنی حق پہ تھے، کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، ہر شخص ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، کیونکہ اس سے پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے۔ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصرانیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اور وہ ساری دنیا سے مائل ہو کر دین اسلام، دین حق پر چلنے والے تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ سب سے پہلے عمرو ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار تھا۔ اس کی بات پورے مکے میں ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کو ٹالنے کا کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا، وہ اتنا بڑا سردار تھا۔
अम्र इब्न लुहई जो थे ये हाजियों की खिदमत करते थे, जो भी वहाँ पर हज करने पहुँचते थे उनको जमजम पिलाते, और खालिस जमजम नहीं पिलाते बल्कि उसमें शहद मिलाकर पिलाते, और बहुत खिदमत करते थे हाजियों की। तो ये अम्र इब्न लुहई जो है ये शाम के इलाके में गया तिजारत करने के लिए। वहाँ इसने देखा एक कौम थी आमालिका कौम को इसने देखा कि उनके पास बुत हैं और मुख्तलिफ शक्लें हैं, तरह तरह के बुत उन्होंने बनाए हुए थे, कोई चांदी से, कोई सोने से, कोई मिट्टी से, कोई लकड़ी से, मतलब बहुत अलग अलग तरह के बुत बनाए हुए थे। तो उसने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? तो आमालिका ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं, और कहने लगे कि असल तो खुदा वही है बड़ा जो आसमानों के ऊपर है। जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम इनके पास आते हैं, इनकी इबादतें करते हैं, इनकी सिफारिशें करते हैं, और जिनकी ये तस्वीरें हैं जो अल्लाह के पास हैं, फिर वो हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाते हैं और हमारा काम हो जाता है। और ये आमालिका में कहाँ से आई कि भाई इस तरह का काम किया जाए? वो आई नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। और वो बुत परस्ती कैसे आई थी कि जब कोई अल्लाह वाला फौत हो जाता तो उसकी तस्वीर बना लेते, पहले उसकी फोटो बनाई गई, मोहब्बत के लिए घर में रखा गया, फिर आगे चल के उन्हीं तस्वीरों से वो बुत बनाने लगे और उसी की इबादत करने लगे। धीरे धीरे करके उस पर फूल चढ़ाए गए, फिर प्रणाम किया गया और फिर सजदे शुरू हो गए।